السلام علیکم. پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. جس طرح آپ نے دیکھا جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب کا کہنا ہے کہ عدلیہ کے خلاف ایک گھنونی مہم چلائی گئی ہے. آج بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خان کھوسہ صاحب کی مدت مکمل ہونے کو جا رہی ہے اور کل 27ویں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب حلف لیں گے. جسٹس کھوسہ صاحب کا کہنا تب آتا ہے جب بہت بڑے بڑے فیصلے سنائے جا رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب کے سنگین غداری کیس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، جس میں 3 رکنی بینچ، خصوصی عدالت کی 3 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ دیا جس کے پیراگراف 66 کے متعلق بھی ہم آج بات کریں گے. دوسری جانب سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور آج کے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ ایک حکمت عملی سب کو نظر آ رہی ہے جس میں افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے یہ ایک تسلسل کے طور پہ سامنے رکھا. پہلے لبیک دھرنے کا فیصلے کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد جو آرمی چیف کی توثیق کو متنازع بنانا، اور ساتھ میں پرویز مشرف صاحب جو فواد چودھری صاحب کے الفاظ میں افواج پاکستان کے مقبول سابق سربراہ تھے، ان کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا. اب ان تمام امور پر آج ہم بات کریں گے میجر ریٹائرڈ طوہا سعید صاحب کے ساتھ. سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، ساتھ میں سینئر ماہر قانون پریکٹسنگ وکیل بھی ہیں عالیہ زرین عباسی صاحبہ، اور سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی صاحب جن کا شو بھی ہے AQS لائیو، جس سے تمام قانون کے طالب علم اور تاریخ کے طالب علم بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. میجر طوہا سعید صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں جناب، جب فواد چودھری صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ایک حکمت عملی ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور حوالہ بھی دیتے ہیں 2 عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کا اور ایک خصوصی عدالت کے فیصلے کا، کین وی ناٹ سے سر کہ دس از ڈیسیژنز ایز یوزول یا دا جوڈیشری پاسنگ ڈاؤن ڈیسیژنز ایز یوزول؟ اس میں کیا حکمت عملی ہے جس میں یہ نمایاں ہوتا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ میں تو اس کو بڑا آسان سا اس کا یہ کورٹ کیس ہے جس پہ فاضل عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے. اس میں جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ کس کے اوپر یہ کیس ہوا، فیصلہ کیا ہوا، فیصلے کی ورڈنگ کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. جو کانسیپٹ ہے جو ہم تو سارا دن ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، باقی اینکرز اور باقی شوز کے اندر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک ایسپیکٹ جو بالکل بلیک آؤٹ ہوا اس کے اوپر. فوج کیا سوچتی ہے؟ میں بینگ اے فوجی، پشتی فوجی ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ میری سوچ شاید مختلف پروگرام میں اس طرح ایلیبوریٹلی ڈسکس نہیں کی جاتی جیسے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. تو آسانی کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی کیا سوچ رہا ہے. ہاؤ ڈز دی آرمی تھنک؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ فوج کا سپاہی، اس کی جاب ٹریننگ کیا ہے، جاب ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے اس پورے تناظر کے اندر. آپ ہمارے چیف کے ساتھ جو بھی جی چاہے فیصلہ کر لیں، کورٹ نے جو ورڈنگ یوز کی ہیں اس کا امپیکٹ فوج کے سپاہی کے اوپر بہت ڈفرینٹ ہے. انسان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، گھوڑے، ریس کا گھوڑا، ٹانگے کا گھوڑا، پولو کا گھوڑا، بٹ دے ورک ڈفرینٹلی. ان کے ایٹیکیٹس، ان کے ایتھکس بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جاب ریکوائرمنٹ جو فوجی کی ہے اس کا ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جب اس کو آپ ایک خاص موٹیویشنل لیول پہ لاتے ہیں تو اسے اس کی آپ جان مانگتے ہیں. اور یہ کسی ایک سپاہی کے لیے نہیں، جتنی اسٹینڈنگ آرمی ہے اور جتنے پرانے ریٹائرڈ آفیسرز پہ یہ سب لاگو ہے. وی آر اے ٹرینڈ آرمی ٹو گیو لائف. صحیح. اور اس میں آپ کو اس سپاہی کو ایک موٹیویشنل لیول کے اوپر لانا ہوتا ہے. موٹیویشن اس کی ریلیجن کی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ کی ہو سکتی ہے، اس کے ٹوپی کے بیج کی ہو سکتی ہے. جب آپ اس کو تیار کرتے ہیں تو کسی بھی قسم کی اس کی جو سوچ ہے اس میں کوئی ایسی چیز جو اس کے اس مائنڈ سیٹ کے اس تخیل کو چینج کرے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایز آف رائٹ ناؤ، ایز آئی اسپیک، لاکھوں سپاہی، لاکھوں فوجی افسران اس وقت اپنے ٹی باز میں اور اپنے میسز میں اور اپنے ریکریشن روم میں پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. بار بار پرویز مشرف، ایکسٹینشن، باجوہ ڈاکٹرین، ان باتوں کو ذکر کرنے سے اس کو کافی میں کہتا ہوں سوچ میں اس کی کافی تبدیلی آتی ہے. وہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے یہ اسیس کرنا کہ میں جہاں کھڑا ہوں، جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. سو آئی تھنک ٹیکنگ دس ڈیسیژن، جو بھی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، دے آر رائٹ. ٹریزن ہوا ہے اگر تو ان کے دماغ میں اور ان کے خیال میں کوئی اس کی سزا بنتی ہے، لیکن دی وے اٹ ہز بین ہینڈلڈ، آئی تھنک دیٹ از ویری کروشل.
اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ واقعی بہت بڑا ہے پاک فوج کے اوپر. ٹھیک. عالیہ صاحبہ, اگر اسی پہ ہی آپ سے پوچھیں, یہ جو فیصلہ آیا ہے, تفصیلی فیصلہ آیا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ مولوی اقبال حیدر کیس میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ حکومت وقت اپنا ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ خصوصی عدالت کانسٹیٹیوٹ کرے تحقیق کے بعد. تو آج جب وزیر قانون صاحب اور اٹارنی جنرل فار پاکستان صاحب اس فیصلے کی تنقید کرتے ہیں اور اسپیشل کورٹس کا جو ایکٹ ہے 1976 کا, وہ 30 دن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپیل کا اختیار آپ کو فراہم کرتا ہے, کیا حکومت وقت اس میں مزید کردار پلے کر سکتی ہے اپیل میں کہ ہم اس فیصلے کے مخالف ہیں؟ حکومت وقت کا اب کیا کردار ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ سر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل سے جو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو آئی ڈونٹ نو, دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ جو رول گورنمنٹ نے وداؤٹ پریپریشن یہ جتنا سارا کرٹیسزم کر دیا اس ججمنٹ کا, اور اس کے بارے میں پرٹیکولرلی اباؤٹ دی بینچ اینڈ دی آنریبل جج جو اوپینین دے دیا, وہ میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ غیر ضروری تھا. ہر سٹیج پر کیس کے سر آئی ایم شیور کہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ٹرائل یہ فاؤنڈیشن لیول تھا. اس فاؤنڈیشن لیول میں گورنمنٹ نے اگر اپنی مرضی سے کوئی کوتاہیاں یا وڈرال, جو کہ ان کے پاس ہر ٹائم یہ آپشن اویلیبل تھا, وہ چاہتے تو یہ کلیم وڈرا کر سکتے تھے, لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ نیچرلی اس کے کانسیکوینسز بھی ان پر آتے ہیں کہ وہ اس وقت نہیں کیا. اور جب فیصلہ اناؤنس ہو جاتا ہے اور فیصلہ ایک ایسا جج اناؤنس کرتا ہے جس کو سب جانتے ہیں کہ وہ جناب وہ اپنی رائے جو ہے وہ اس حد تک دے رہا ہے, اس رائے کو لے کر کے یہ اوپینین دینا, آئی تھنک اٹ واز unnecessarily loud. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل سے جتنا سارا سب کچھ اس کے اوپر مٹیریل بولا گیا, وہ شاید جس طرح سے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ فوج کے لیے ڈس اپوائنٹنگ ہے, ایز اے پریکٹسنگ لائر میرے لیے بینچ کے بارے میں بھی یہ بات سننا ہائٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ جہاں پر ایک جج کو آپ اس طریقے سے اس کی ججمنٹ کو, جبکہ اس کا ورڈکٹ اوپن فار اپیل ہے, آپ اپیل میں جو بھی ڈسٹنکشن کرنی ہوئی آپ کر لیجئے گا. پروسیکیوشن مینز سرکار, ایسا ہی ہے. تو اگر پروسیکیوشن سرکار ہے, کیس آپ نے ون کیا ہے, تو آپ رو کس لیے رہے ہیں پھر؟ واٹ ایگزیکٹلی ایوری ون از کرائنگ فار؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ کیا فرسٹریشن ہے جو کہ اس ٹائم سے لے کر کے ابھی تک ہم وی آر unable to handle it. اور میرا خیال ہے کہ کہیں پر آئی تھنک وی شوڈ ایجوکیٹ پیپل کہ لیگلی اسپیکنگ اگر قانون میں ایک فیصلہ آیا ہے تو اس کا وہ احترام, وہ جو کنٹیمپٹ کی بات ہم بار بار کرتے ہیں, تو یہ کنٹیمپچوس ریمارکس ہم سب کو گریز کرنا چاہیے. دو میں خود ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ وہ پیرا 66 وہ سم ہاؤ unnecessary, لیکن یہ میری ذاتی ہمبل اوپینین ہے. میں قطعی طور پر بھی اس کے کنٹینٹ کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی کہ جو کہ جا کر کے کہیں پر بھی وہ کنٹیمپچوس سنائی دے, کیونکہ ونسٹن چرچل والی بات ہے, جب تک عدالتیں انصاف دیتی رہیں گی تمام نیشنز اپنی قوم کو, اپنے ملک کا دفاع کریں گی, چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ عام سویلین ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب, آپ نے ابھی سنا, میجر صاحب کی بات سنی, عالیہ صاحبہ کی بات سنی. اگر ہم پیراگراف 66 پہ آ جائیں, پیراگراف 66 پہ ڈی چوک بھی بات کی, گھسیٹنے لٹکانے کی بات کی, جناب سینٹنسنگ سے اس کا تعلق نہیں ہے, جو آپ کا پریسیڈنٹ ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے, کوئی ایسا جرم نہیں ہے آپ کے پینل کوڈ میں, ٹریزن ایکٹ میں, کسی بھی ایکٹ میں جو ایسی سزا کو اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن یہ حتمی آرڈر کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ جو کنکرنگ جج ہیں انہوں نے اس پیراگراف سے واضح اختلاف کیا ہے. تو اب گوئنگ فارورڈ جناب, کیونکہ اس کو اب آپ حتمی فیصلے کا حصہ نہیں سمجھ سکتے, کیا ایسا جملہ شامل ہونا چاہیے تھا؟ اگر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لیگل کیپیسٹی اس کی کوئی نہیں ہے. اور دوسرا ساتھ میں جو مختصر سوال ہے, کیونکہ آپ ادھر تھے, فل کورٹ ریفرنس جو آج تھا جسٹس کھوسا صاحب کا, اس کا کیا ٹیک اوے ہے؟ بہت شکریہ اسد, اور بڑا ہی مشکل قسم کے سوالات آپ نے داغ دیے ہیں. تو ابھی یہاں پہ عالیہ بھی بات کر رہی تھی اور یہ بھی بات کر رہے تھے, ان دونوں کی باتوں کے اندر بھی ایک چیز تھی.
دیکھیں ہم بات کرتے ہیں قانون کے حکمرانی کی بات کرتے ہیں. اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے. اور اگر آپ جوڑ لیں اس بات سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا, اس کا حکم دیتا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سینس کہ قانون جو ہے وہ سب کے اوپر ایکولی لاگو ہونا چاہیے. اب اس کے اندر کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے, اگر آپ اس کے اوپر امتیاز کریں گے تو پھر آپ نے اگلی بات بھی سنی ہے کہ کفر پر معاشرے قائم رہ سکتے ہیں, ناانصافی کے اوپر نہیں رہ سکتے ہیں. تو قانون کی تلوار جب ایک ملک کے اندر پرائم منسٹر کے اوپر چلتی ہے تو ہماری مسلح افواج بالکل ٹھیک بات کرتی ہیں کہ کور کمانڈر اجلاس ہوتا ہے اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی عدالت کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں. جب اور پھر دوسری بات جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سٹینڈ آف کی سچویشن ہے شاید کسی غلط فہمی کے اوپر مبنی ہے, اور وہ لوگ جن کو یہ اختیار تھا کہ وہ یہ کمپلینٹ واپس لے سکتے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ آج یہ بات کر کے آپ دو اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے اور اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ دوسری بات جو ہے جہاں تک پیرا 66 کی بات ہے اس کی توجیہ آپ نے بالکل کر دی ہے. اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے, اس کی ایک اور طرح سے انٹرپریٹیشن کیجئے کہ جب عدالتیں جرائم, مجھے یہ بتائیں کہ آرٹیکل 6 کی سزا قانون کے اندر کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے, یہ سزائے موت لکھی ہوئی ہے, طریقہ کار کا نہیں ہے تعلق. اب جب جسٹس وقار شیخ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہائی ٹریژن کیا ہے, سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اور وہ یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ آپ ریاست اور شہری کے درمیان ایک جو تعلق ہے اس کو آپ سبورٹ کرتے ہیں, کہ ریاست سے اس کے شہری کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو چھین لیتے ہیں. یہ اتنا ہینیس کرائم ہے اور اس ہینیس کرائم کی سنگینی وہ بتا رہے ہیں. اب کرامویل اولیور کی جو مثال ہے وہ بھی تو ہے نا, وہ اسی دنیا کی ہے جہاں کہ آج مہذب دنیا وہاں پہ ہے. تو وہ یہ جو پیراگراف ہے میں اس کو اس طرح سے لوں گا کہ ایک کانسٹیٹیوشن کے خلاف کرائم جو ہے وہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک سمبولک بات ہے. دوسری بات جو ہے آپ کی کہ آج جو ہے وہ سٹینڈ آف کی بات جو فل کورٹ کے اندر میرے خیال میں آج یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ اسد آپ بھی وہاں پہ رہے ہیں اور آپ خود بھی وکیل ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جب فیئرویل دیتی ہے کسی چیف جسٹس کو, حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل آتے ہیں. یہ پہلا موقع تھا کہ اٹارنی جنرل موجود نہیں تھے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ایک ان کی طرف سے لکھی ہوئی تقریر جو ہے وہ پڑھی ہے. اب اس تقریر کے اندر جو ہے وہ ملائن کیا گیا ہے, میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا, اور اس میں الزامات لگائے گئے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں کیا گیا. عموماً تنقید جو ہے وہ بار کی طرف سے ہوتی ہے, سپریم کورٹ بار کرتی ہے یا دوسرے لوگ کرتے ہیں, اور اپنے چیف جسٹس آف پاکستان, وہ چیف جسٹس کسی ایک پارٹی کے نہیں ہیں, وہ یہ چیف جسٹس کسی ایک صرف لائرز کے نہیں ہیں, وہ چیف جسٹس مسلح افواج کے بھی ہیں. اسی لیے جب اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے مسلح افواج کے سربراہان اس تقریب میں جاتے ہیں, سیلیوٹ کرتے ہیں اور کانگریچولیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, وہ جا رہے ہیں, ان کے فیصلے کے اوپر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ لیگل ریمیڈی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اب حکومتی ذمہ داروں کی طرف سے کس قسم کے دیکھیں کیمپین آ رہی ہے, کدھر سے آ رہی ہے, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کر کون رہا ہے. حکومتی ذمہ دار کر رہے ہیں. حکومت کن کی ہے؟ ان کی ہے نا, بالکل ٹھیک, جن کے ساتھ روز بیٹھتے ہیں. اس میں ذرا اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت کا ذرا حال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آرمی چیف کو آ کے سمریز ان سے درست کروانی پڑتی ہیں. کیا آپ نے ریمارک سنے تھے ان کے؟ کیا آپ نے مسلح افواج کے سربراہ کو کیا بنا کے رکھ دیا ہے؟ اس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. یہ ساری اور پھر الزام آپ لگاتے ہیں کہ سازش کر رہے ہیں. سازش پھر کون کر رہا ہے بھائی؟ نوٹیفیکیشن اور یہ سارا کچھ یہ قانون کے مطابق اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ اس میں آپ عدالتوں قصوروار عدالتوں کو ٹھہرا دیتے ہیں.
قصوروار آپ جو ہے وہ اس میں کسی اور جناب دوسرے کو کیونکہ ٹھہرا دیتے وقت ہیں. تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، اس میں میجر صاحب کی بھی رائے شامل کرتے ہیں. قیوم صاحب میں آپ پہ واپس آؤں گا. آرٹیکل 6 میں تو دیا ہوا ہے کہ لائف امپریزنمنٹ ہے اور سزائے موت ہے. طریقہ کار جناب جو وقار صاحب جسٹس وقار صاحب نے دیا ہوا ہے اس میں تو ایک 3 ڈے لنچنگ بیان ہوئی ہے سر. اس میں میرے خیال سے ان کو تھوڑا سا ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے تھا. لیکن میں یہ سوال آپ سے ذرا پٹ کروں گا ذرا میجر صاحب کے بعد. میجر صاحب یہ بتائیے گا سر، آپ نے کہا کہ ادارہ ڈیمورلائز ہو جاتا ہے ایسی باتوں سے، اور جو مباحثہ ہے وہ بھی خصوصی طور پہ ڈیمورلائز کرتا ہے. اب گوئنگ آن ابھی جو عالیہ صاحبہ نے ذکر کیا اور قیوم صاحب نے بھی اس کی بات کی، حکومت وقت جناب اس میں وزیر قانون صاحب صدر پرویز مشرف صاحب کے ذاتی وکیل رہ چکے ہیں، جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ ان کے بہت زیادہ قریب رہ چکے ہیں. بہت سارے ایسے مشیر ہیں وزیر اعظم کے جو کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف میں ہوا کرتے تھے. تو کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا جب آپ اسی کیس کے حوالے سے اس طرح بات کرتے ہیں اور آپ زیادہ گنجائش بھی نہیں چھوڑتے؟ اگر آپ تنقید کو دیکھیں گے تو اس میں بھی انہوں نے کوئی خاص اپنا ہاتھ کو سٹے نہیں کیا. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ از دیٹ ناٹ بیڈ فار دا جوڈیشل انسٹیٹیوشن؟ سر یو آر جسٹیفائنگ مائی پوائنٹ. میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کوئی ایک لے مین دیکھتا ہے جی، جو میرے دماغ میں چوری کے چور کی جو شکلیں ہیں جو میڈیا نے یا سوشل میڈیا نے ہم تک پہنچائی ہیں، اس میں زرداری، نواز شریف کی کرپشن، ان کے خاندان کی کرپشن ہے. میرا ادارہ میرے خیال میں اس طرح اس کو دیکھتا ہے کہ جو آدمی 2 جنگیں لڑ چکا ہے، وار ڈیکوریٹڈ ہے، اس ملک کا نظام چلاتا رہا ہے اور بڑے اچھے اسٹیٹسٹکس میں اس زمانے کے، وہ کافی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کا جو ٹینیور تھا اس میں کافی ملک میں ترقی ہوئی کمپیئر ٹو دی پیپل جن کو کوشچن کیا جا رہا تھا. وہ کورٹ میں حاضر تھے، وہ جیل کی سنٹینس لینے کے باوجود ملک سے باہر ہیں. اور ایک آدمی جو ملک کے لیے لڑتا رہا، جس کی ملک کے لیے کافی ریکارڈڈ خدمات ہیں. تو یہ بھی بڑی ڈائیکاٹمی ہے کہ آل دیز پیپل ہو آئی سی ایز کرمنلز آر رننگ آؤٹ آن دی اسٹریٹس، اور میرا چیف جو ہے اس کو آپ جو ایبسنشیا میں ٹرائی کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو قانونی سکم ہے وہ سارے کے سارے پورے نہیں کیے گئے، اور اس کو آپ ان آئسولیشن، اس کے ساتھ جتنے نام آپ نے لیے ہیں، ٹھیک ہے، آرٹیکل 6 جو ہے اس میں اگر آپ غور سے اس کو پڑھیں تو اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اس کو بیٹ کریں گے، جو اس کے ساتھ ملیں گے، ان کے ساتھ بھی وہی سزا ہونی چاہیے. سو ان آئسولیشن ایک جنرل پرویز مشرف کو نکال کے ان کو پھانسی کی سزا دے کے اس کے ساتھ وہ جو پیرا 66 ہے وہ لاگو کر کے کہ جی ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جائے، ڈیڈ باڈی کو اور ہینگ کیا جائے 3 دن کے لیے ڈی چوک پہ، یہ تو ایک ایکسٹریم کیس، یہ تو پرسنل وینجنس لگتی ہے کہ ذاتی کوئی دشمنی کی بات کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ انسٹیٹیوشنز کو لڑانے والی بات ہے. فوج کی تاریخ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ چھوٹے لیول پہ ینگسٹرز جن کو جان لینے اور جان دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ چھوٹے لیول پہ پولیس کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایٹ اے لیول آف دی اسٹیٹ پوری انسٹیٹیوشن کو آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا کر دیا، وکیلوں کے خلاف یا وکیلوں کو ججز کے خلاف، ججز کو فوج کے خلاف. تو یہ اگر بائی ڈیزائن ہے تو خدا نہ خاصا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کسی کی جس نے اس کو سوچا نہیں، اس کو دیکھا نہیں کہ ڈیسیژن کا اوور آل امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ، ہمارے معاشرے پہ کیا ہوگا. چلیں اسی پہ ہی وقفہ لیں گے. جی صاحب آپ پہ ہی واپس آئیں گے، ذرا عالیہ صاحبہ کی بھی رائے شامل کریں گے. وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے بیان کی بات ہو رہی ہے اور پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. عالیہ صاحبہ اور پھر اس کے بعد میں ذرا قیوم صاحب پہ بھی جاؤں گا. جو ریویو پٹیشن فائل کیا تھا پرویز مشرف صاحب نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس کے سلسلے میں، ان کا جو نام ہے وہ ٹائٹل کا حصہ ہے جس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق جیلانی صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی جو آئینی ذمہ داری تھی، جو کانسٹیٹیوشنل حصہ تھا اس کیس کا، وہ تو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے پر کر دیا کہ اس میں یہ اوفینس اٹریکٹ ہوتا ہے. ریویو میں پرویز مشرف صاحب کا اپنا ہی پٹیشن پھر مسترد کر دیا گیا. اب جو دوسرا حصہ تھا یعنی کرمنل لائبلٹی والا، اس کو بھی اب مکمل کر دیا گیا ہے. تو ان فیصلوں کی روشنی میں، اور ہم نے ابھی پیراگراف 66 کی بھی بہت زیادہ تنقید کی، لیکن جو اینڈ آرڈر تھا کہ پرویز مشرف اس بات کے قصوروار تھے، کیا اتنا حیرت انگیز ہونا چاہیے؟
ایکچولی اسد مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ حیرت انگیز بالکل بھی نہیں ہے. آج دن تک یعنی ہم نے 30 سال دے دیے ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کو کہ ٹھیک ہے وہ آ کر اگر جو ہے وہ تصحیح کر سکتے ہیں. آپ اپنے ساتھی اسٹیٹ انڈیا کو دیکھ لیجئے نا, انڈیا میں کیوں نہیں ضرورت پڑی کہ وہاں پر ڈیموکریسی اسٹرانگ کیسے ہوئی ہے کہ ڈیموکریسی واز کیپیبل آف ہیلنگ اٹس اون وونڈز. اگر آپ اپنی غلطی کوتاہی کو خود صحیح کرنے کے سسٹم میں ایبلٹی کریٹ کریں گے تو I'm sure کہ وہ تھوڑی لانگ لاسٹنگ ہوئے گی. اب یہاں پر ہوا یہ کہ بے شک میں یہ بات بھی کہتی ہوں کہ جی ٹھیک ہے پروگریسو جو ہے وہ ٹینیور تھا, ایوب خان کا دور بہت اچھا دور تھا, پرویز مشرف نے بہت اچھا کیا. یہاں بات آئین کے جو ہے وہ سبورشن کی ہو رہی ہے, تو ویدر دیٹ واز کمیٹڈ اور ناٹ, اور ایک کورٹ نے ورڈکٹ دیا. اچھا ایز اے لائر مجھے ایسا لگتا ہے نا, I'm sure کہ آپ اگری کریں گے کہ جب کورٹ کا ورڈکٹ آ جائے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی اوپینین نہیں دینی چاہیے. That's how we have to generate awareness amongst the masses. اس لیے کیونکہ اگر اس لیول پر آ کر ابھی بھی اتنے سالوں کے بعد بھی ہم لوگوں کو یہ سمجھانے سے قاصر ہیں کہ یہ جنرل پرویز مشرف کی سینٹنس نہیں ہوئی, یہ چیف ایگزیکٹو کی ہوئی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کی جو وائلیشن تھی اس وائلیشن کو پینلائز کیا گیا ہے. اور جو بھی اس کے اوپر اگر اپیل ان کا رائٹ ہے, دیر از آلویز اے پاسبلٹی. بہت سارا ایسا ہوا ہے کہ نیچے سے جو ہے وہ اگر کنوکٹ ہوا ہے تو اوپر ایکویٹل بھی ہوا ہے. ہم نے بہت ساری جو ہے وہ ڈفرنٹ قسم کی جو ہے وہ ورڈکٹ آتے ہوئے دیکھیں. بٹ میرا خیال یہ ہے کہ ریسپیکٹ آف دی ڈیسیژنز میڈ بائی دی ہائر ٹائر وہ تھوڑا سا اس لیول پہ اسٹیبلش کرنا چاہیے. اور شاید وہ جو پرنسپل آف ڈسکریمنیشن ہے اس میں فوج کو قطعی طور پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی طرح سے بھی یہ ڈیسیژن ان کے خلاف ہے. یہ ڈیسیژن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلٹی کو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ کافی زیادہ سیف گارڈ کرتا ہے, اور اس طرف دیکھنا چاہیے. یہ ابھی پہلا سٹیپ ہے, اور وہ میں اکثر فیض صاحب کو کوڈ کرتی ہوں کہ یہ ملک واحد ملک ہے جس کے اندر اس طرح کے پریسیڈنٹس, ادروائز آپ اپنا کمپیریزن, عمر تو ہماری سیم ہے انڈیا کے ساتھ, تو آپ اگر اپنا کمپیریزن ان کے ساتھ کر کے دیکھیے تو فیض صاحب کی وہ بات مجھے کہیں بھولتی نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر چرا کے چلے, جسم و جاں بچا کے چلے. تو ملک میں میرا خیال ہے کہ نہ اس نہج پر لے کر جائیے جہاں پہ تمام انسٹیٹیوشنز آپس میں ٹکرا جائیں, ہر کوئی ذمہ دارانہ رول پلے کرے. اور ابھی جس لیول پہ میرا خیال ہے جس جگہ پر اتنی ڈھیر ساری ڈسکشن اس ورڈکٹ کے حوالے سے ہوئی ہے, یہ کمپلیٹلی آپ کو پتا ہے کہ اپیل میں یہ ٹوٹل اوپن کیس ہوئے گا ونس اگین. تو وائی ناٹ ٹو لیٹ اٹ بی ڈسکسڈ بائی دی ایپیلیٹ کورٹ, جو ڈیسائیڈ کرے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ بہت سارا جو ہے وہ ری آرگنائز کریں, اپنے اپنے لیول پہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. اتنا لاؤڈ جو ہے وہ کرٹیسزم, اور گورنمنٹ کو میرا خیال ہے زیادہ ذمہ دارانہ رول پلے کرنا چاہیے تھا. جو کل سے وہ جو اضطراب اور انتشار تشہیر کیا جا رہا ہے, وہ اگر گورنمنٹ موقع پر وہ ڈیسائسو چیزیں کر لیتی تو شاید یہ لیول آتا ہی نہیں. پہلے بھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرولڈ چلی ہیں, تو وائی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وائی سو مچ کرٹیسزم, یہ کیا چل رہا ہے؟ قیوم صاحب, ابھی عالیہ صاحبہ نے بہت کوہیرنٹ بات کی. یہ شاید بات اور ہے کہ فیض صاحب پہ بھی الزام لگے تھے ریاست کے ڈائریکشن کو موڑنے پہ اور سب ورژن کے, لیکن اس پہ شاید ایک مختلف پروگرام کرنا ہوگا. اپنی سر بات مکمل کریں جو آپ کر رہے تھے پہلے, اور اس کے بعد جو سٹینڈ آف کی بات ہو رہی ہے, چاہے وہ منسٹر فار انفارمیشن ہو, جو جج صاحبان نے بھی کہا ہے کہ ایک گھنونی مہم چل پڑی ہے. واٹ از دا وے فارورڈ جناب؟ کیا ریاست کو اب اپیل میں جانا چاہیے جو ان کو اختیار فراہم ہوا ہے؟ ایک یہ اب کولنگ آف ٹینشنز کس طرح کی جائے؟ کولنگ آف ٹینشن دیکھیں, آپ وکلا میں ہیں, ہم سب روزانہ سنتے ہیں کہ لیٹ دا ہیون فالز ول اسٹارٹ فرام دی ایشز. ایسا ہی ہے نا کہ انصاف کریں گے, چاہے آسمان ہی کیوں نہ گر پڑے, ہم پھر سے اسٹارٹ کریں گے. یہی پرنسپل ہے نا جی, جو ہم اور آپ سنتے ہیں یا مہذب دنیا کے اندر ہے. ابھی میرے صاحب نے بات کی تھی کہ جی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, انہوں نے اتنی خدمات کی ہیں. میرا سوال جنرل صاحب سے, میرے حساب سے یہ ہے کہ کیا ان کو جنگ لڑنے کے اوپر سزا دی گئی ہے؟ کیا ان کو ملکی ترقی کے کرنے کے اوپر سزا دی گئی ہے؟ ان کو سزا کس بات پہ دی گئی ہے؟ پہلی بات یہ. اور پھر دوسری بات ایک اور
कि फौज के इदारे के अंदर अभी मेजर जनरल साहब जो हैं उन्हें एस्पिनेज के ऊपर सजाए मौत दी गई है। तो क्या कोई मेजर जनरल जो है वो उसने कंपनी लीड नहीं की होगी? क्या वो जवानों के अंदर नहीं होगा? क्या और सारी चीजें उसने नहीं की होंगी? बिल्कुल की होंगी। तो जब तक उसने अच्छा काम किया, कौम ने भी सराहा, उसके इदारे ने भी सराहा, और इदारे ने उस वक्त सजा दी क्योंकि इससे फिर डिसिप्लिन खत्म होता है, इससे फिर इंतशार फैलता है, इससे फिर दूसरी चीजें होती हैं। तो अगर अपने इदारे का डिसिप्लिन रखने के ऊपर आप सजा दे सकते हैं, तो जो सिविलियन जो स्ट्रक्चर है और रियासत का और शहरी का एक नाता और राब्ता है, उसको तोड़ने का अब ये उसके ऊपर क्यों उस जो ऐसा शख्स करे उसको सजा क्यों ना दी जाए? दूसरी बात यह है कि इनका डिफेंस, अभी भी इन्होंने बात की कि जी आपने बाकियों को, अब जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील जो बैरिस्टर फरोग नसीम है, उनका डिफेंस ये था कि जी जनरल साहब ने तो किया है लेकिन बाकी कोर कमांडर्स को भी आप सजा दें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ये इसका इंडिविजुअल एक्ट था एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो अनडिनाएबल है, जिसको डिनाई नहीं किया गया है। तो बात यह है कि अब इसको आप जितना मर्जी आगे ले जाएं और उनको सजा जो है वो किस बात की दी गई है उस पे आए आप। अब इस मामले के ऊपर आके अगर आप स्टैंड ऑफ करवाते हैं, अगर ये इतनी ही बुरी बात है तो लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं अपनी वजारत छोड़ें, जैसा कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए जब पेश हो रहे थे उस वक्त छोड़ी थी, और अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वो अपनी एजीशिप छोड़ें, जनरल परवेज मुशर्रफ की वकालत जिसकी उन्होंने फीस ली थी उसका केस लड़ें। ये इतना मजबूत केस है। और अभी आपको पता है कि अपील जो है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल होती है, अपील के अंदर सारी एविडेंस दोबारा पढ़ी जाएगी, कहां कहां मौका दिया जाएगा। अब ये एक गलत तासुर एक और फैलाया जा रहा है कि जी ये ट्रायल इन एब्सेंशिया है। देखिए ये ट्रायल इन एब्सेंशिया कैसे है? मुलजिम जो है वो पेश होता है, मुलजिम पेश होता है, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है, फर्द जुर्म आयद होने के बाद उससे पूछा जाता है प्लीड गिल्टी और नॉट, वो कहता है कि नॉट गिल्टी। उसके बाद एविडेंस का मरला शुरू होता है, एविडेंस ले डाउन की जाती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, नशरी तकरीर है जिसके अंदर वो ये सारी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उस पर क्रॉस एग्जामिन करते हैं आपके बैरिस्टर फरोग नसीम साहब जो वजीर कानून हैं, किस मरले के 342 का स्टेटमेंट जो है, और उसके अंदर डिफेंस प्लीज है। आप अगर फैसला पढ़ लेना उसके अंदर उनका डिफेंस क्या है, उनकी प्ली क्या है, वो भी वहां पे लिखी हुई है, वो उनकी दरखास्तें हैं उसके अंदर लिखी हुई। ये तो क्यों साहब आपने एक वसी एक बयानी आप सामने रखा है, ज़रा मेजर जोहा साहब के पास भी जाते हैं। सर ये जो एक पूरा नैरेटिव है जो क्यूम साहब ने अभी ले डाउन किया, चाहे वो डिले के हवाले से हो, डिफेंस इन एब्सेंशिया के हवाले से हो, एक बहुत ये एक सवाल उठाया जाता है, अब अक्सर उनका फौज से भी ताल्लुक़ होता है कि अगर आपने डॉसो केस में, नुसरत भुट्टो केस में, ज़फ़र अली शाह केस में मार्शल लॉज को वैलिडेट किया है, तो क्या इमरजेंसी का जो एक्ट था 2007 का उस पे इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए थी? एक तो ये सवाल सर, और दूसरा अब इट्स अ वेरिएंट ऑफ द सेम क्वेश्चन जो क्यूम साहब से पूछा गया। DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गम और गुस्से के लहर की भी बात की जो उससे पहले स्टेटमेंट थी, और फिर उन्होंने कहा कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है वो अब सबको नज़र आ रहा है। अब ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इस एतमाद को बहाल किस तरह किया जाए, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो, अदलिया की जानिब से हो, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से हो, ये यकजहत किस तरह हो? सर मैं सदीकी साहब के उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये जो पूरा स्टैंड ऑफ हो रहा है इसको कूल डाउन करने के क्या थे। सबसे पहले तो मैंने जो बात की थी उस तनाजुर में की थी कि जो फेस है किसी चीज का, क्रिमिनल का फेस जो दिमाग में आता है और पॉलिटिकल क्रिमिनल्स का बात आती है, करप्शन की बात आती है, तो जो इस तरह से ये हाइप क्रिएट हुई हुई है, आपका नवाज शरीफ और जरदारी को सड़कों पर छोड़ देना, उनके बच्चों को कोर्ट में वट एवर दी बरीकी ऑफ द कानून इज, वो जो जनरल परसेप्शन है वही तो ये स्टैंड ऑफ क्रिएट कर रहा है। एक आदमी जिसको आपने सितारा जोरत दिया है या जंग में वो हीरो डिक्लेयर हुआ है और वो शहीद हो गया है, तो उसका स्टेचर कंपेयर टू समबडी हु इज एन एब्सकॉन्डर, उसके मुकाबले की मैं बात करता। मैं किसी तौर भी अदलिया के फैसले को या उसको चैलेंज नहीं कर रहा था, जो भी हुआ। मैं भी आपको जनरलाइज एक बात कर रहा हूं कि एक पर एक दिन गुजारने वाला पाक फौज का जवान जो है वो उसको इस बात पे नहीं साहब वन बाय वन, मैं वही कह रहा हूं। जी मेजर साहब, तो बेसिकली जनरल परवेज मुशर्रफ का जो इमेज है वो बहुत बड़ा है
اور دوسرا میں بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جیسے کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، قانون اندھا ہوتا ہے، قانون بے وقوف نہیں ہوتا. قانون میں مختلف پروویژنز ہوتی ہیں. یہ جو پچھلے دنوں کیس چلا تھا جو اس کے ساتھ ہی لنک تھا ایکسٹینشن والا یا یہ والا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو پبلک کنزمپشن بھی شاید نہیں ہے، اور اگر نہیں تھیں وہ باتیں یا اس کو اس طرح کیا گیا کہ اس سے جو امپیکٹ ہوا پوری جنرل پاپولیشن پہ بھی اور ہر فوجی پہ ہوا، ان کیمرہ ٹرائل کر لیتے. سزائی دینی تو یہ پیرا 66 نہ لگاتے. یہی تو چیزیں انسٹیگیٹ کر رہی ہیں. ادروائز اس میں کیس میں ہے کیا؟ ایک بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن ٹوٹا ہے، کانسٹیٹیوشن میں اس کی سزا لکھی ہوئی، آپ ان کو سزا دے دیجیے. کون کھڑا؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم فوجیوں کا جو پرابلم ہے وہ شاید کوئی نہیں سمجھ رہا. اگر میرے خاندان میں کسی میرے بزرگ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، نہ دانستہ ہو جاتا ہے، تو what do you expect کہ میں اس کو لے کے مخالف پارٹی کے پاس جا کے جمع کرا دوں کہ جناب یہ ہماری سوشل سٹینڈنگ ہے، ہمارا سٹرکچر ہے، سوشل سٹرکچر ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں کورٹ کچہری کروں گا، میں تھانے جاؤں گا، میں کیس لڑوں گا، میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا. اکیلے میں شاید میں اپنے والد صاحب سے کہوں آپ ہمارے فیس بک کے پیجز، اگر جو فوجی پیجز آپ دیکھیں، لوگ کافی لان تان کرتے ہیں الٹی سیدھی چیزوں پہ. تو جس وقت میں اکیلے میں ہوں گا تو میں والد صاحب سے کہوں گا بابا یہ کوئی کرنے والا کام تھا جو آپ نے کیا. بٹ ایسے پبلک کنزمپشن کے لیے ٹی وی پہ آ کے تقریریں کرنا کہ اس کو پھانسی دیں گے، اس کو گھسیٹیں گے، وہ اوبیسلی جو بیٹا ہے یا وہ جو فوج ہے اس کو اس کے سینٹیمنٹس کو بہت بری طرح ہرٹ کرتی ہے. سو دیٹ اینگل ہیز ٹو بی کیپٹ. قانون بالکل اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ اس آدمی پہ کیا ہوگا جو سرحد کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اینڈ دیٹ از اے ویری کروشل پوائنٹ آئی تھنک. بالکل ٹھیک. میجر ریٹائرڈ زوہا سعید صاحب، عالیہ زبیر عباسی صاحبہ، عبدالقیوم صدیقی صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اجازت دیں کل تک. خدا حافظ.